السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ مؤلف دلائل الخیرات کی قبر سے مشک کی خوشبو۔ حضرت ابو عبداللہ محمد بن سلیمان الجزولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درود شریف کی بہت سی جامع کتاب بنام دلائل الخیرات لکھی ہے، جو بہت ہی مشہور اور اہل محبت میں کافی مقبول ہے۔ چنانچہ صاحب مطالع المسترات لکھتے ہیں، یہی وہ شیخ جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے جن کے متعلق یہ بات پائے ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور سے کستوری مشک کی خوشبو مہکتی تھی، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی زندگی میں درود پاک بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ صاحب دلائل الخیرات کی لاش بھی محفوظ۔ صاحب دلائل الخیرات حضرت شیخ جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وصال کے 70 سال کے بعد آپ جسد مبارک کے مقام سوس سے مراکش منتقل کرنے کے لیے قبر سے نکالا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کفن مبارک بھی بوسیدہ نہ ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جسم مبارک بالکل صحیح و سالم تھا۔ وصال سے قبل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داڑھی مبارک کا خط بنوایا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے آج ہی خط بنوا کر لیٹے ہیں، بلکہ کسی نے امتحاناً آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے رخسار مبارک کو انگلی رکھ کر دبایا۔ جب انگلی اٹھائی تو اس جگہ سے خون ہٹ گیا اور وہ جگہ سفید ہو گئی جیسا زندوں کا ہوتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ سرخ ہو گئی، یعنی جس طرح زندوں کی جسم سے خون روا ہوتا ہے اور دبانے سے یوں ہی ہوتا ہے۔ اور یہ ساری بہاریں درود پاک کی کثرت کی برکت سے ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ جنازے میں فرشتوں کا نزول۔ حضرت سہل تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو ایک شور برپا ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے مبارکہ میں کثیر تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ شہر میں ایک یہودی بھی رہتا تھا جس کی عمر 70 برس کی تھی۔ اس نے جب شور سنا تو وہ بھی دیکھنے کے لیے نکلا۔ لوگ جنازہ مبارکہ کو اٹھائے ہوئے جا رہے تھے۔ اس نے جنازے کا جلوس دیکھ کر پکارا، اے لوگو، جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تم بھی دیکھ رہے ہو؟ لوگوں نے پوچھا، تو کیا دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان سے اترنے والی کی قطار لگی ہوئی اور وہ فرشتے جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا اور بہت اچھا مسلمان ثابت ہوا۔ عرش پر دھومیں مچی، وہ مومن صالح ملا، فرش میں ماتم اٹھا، وہ طیب و طاہر گیا۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات پر آسمان رویا۔ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات محتاج تعارف نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے زبردست بزرگ ہوئے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سوائے نگاروں میں سے بعض نے 700 اور بعض نے اس سے بھی زائد کرامات نقل کی ہیں۔ ضبط المقامات میں ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید نے جنگل میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کو جنگل میں شیر نے گھیر لیا۔ اس پہ آپ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فوراً یاد کیا۔ فوراً آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ میں عصا لیے ہوئے نمودار ہوئے اور شیر کو مار کر بھگا دیا اور غائب ہو گئے۔ ہمراہیوں نے دریافت کیا، یہ کون بزرگ تھے؟ اس نے جواب دیا، میرے پیر و مرشد حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ اسی میں ہے، ایک شخص نے آخر وقت میں یہ وصیت کی کہ میرا جنازہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں لے جا کر پیش کرنا۔ جب جنازہ لایا گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے توجہ فرمائی، مردے کا دل جاری ہو گیا۔ اسی رات اس کی اقربائے میت کی اس کیفیت کو خواب میں ملاحظہ کیا۔ اسی کتاب میں شب برات میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر ظاہر کر دیا گیا تھا کہ آپ اسی سال وصال پائیں گے، چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وفات سے ایک روز قبل کل حالات وفات حتیٰ کہ وقت وصال تک
بیان فرما دیا تھا، اور یوں ہی ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے وصال شریف سے قبل اپنے ایام باقیہ یعنی اب اتنے دن زندہ رہوں گا ظاہر فرما دیے تھے، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 63 سال کی عمر شریف میں وصال فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وصال پر زمین اور آسمان روئے۔ آپ کو جب غسل دیا جا رہا تھا اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دونوں مبارک ہاتھ اس طرح تھے جس طرح نماز میں قیام کی حالت میں باندھے جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ غسل کے دوران کھولے گئے، پھر ویسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر تبسم کھیل رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے مبارک کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کے قریب لایا گیا تو وہاں جگہ کی تنگی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ مبارکہ جیسے ہی لایا گیا، صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب کی قبر شریف جانب مشرق تقریباً 1 ہاتھ ہٹ گئی اور جگہ خود بخود وسیع ہو گئی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی اہلک وصحبک یا نور اللہ۔ اہل سنت کے تاجدار کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں انتظار۔ ملک شام میں ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب دیکھا۔ بہت ہی عالیشان دربار لگا ہوا ہے، بے شمار نورانی ہستیاں جمع ہیں، اور ایک تخت پر تاجدار عرب و عجم شہنشاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے۔ پورے اجتماع پر سکوت طاری اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی آنے والے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سکوت توڑتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کس کا انتظار فرمایا جا رہا ہے؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبائے مبارک کو جنبش ہوئی اور پھول جھڑنے شروع ہوئے، اور الفاظ کچھ یوں تھے، ہمیں احمد رضا ہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتظار ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کون احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ؟ ارشاد ہوا، ہندوستان میں بریلی کے باشندہ ہے۔ پر وہ شامی بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیدار ہو گئے۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کی غائبانہ عقیدت دل میں گھر کر گئی، اور اس خوش نصیب کی زیارت کا شوق دل میں موجیں مار رہا تھا کہ یقیناً احمد رضا ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی زبردست عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اس کی زیارت کر کے کچھ سیکھنا چاہیے۔ چنانچہ وہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بزرگ ملک شام سے بریلی شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ بریلی شریف پہنچ کر لوگوں سے اعلی حضرت علیہ رحمہ کی قیامگاہ کا پتہ پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا 25 صفر المظفر کو انتقال ہو گیا ہے۔ شامی بزرگ نے انتقال کا وقت دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے وقت دوپہر کے 2:38 ہندوستان کے مطابق ہوئے تھے۔ یہ سن کر بزرگ آپ دیدہ ہو گئے، کیونکہ جب انہوں نے خواب میں سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے دربار میں فرمایا تھا، ہمیں احمد رضا ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار ہے۔ وہ دن 25 صفر کا ہی تھا اور وقت بھی تقریباً وہی تھا۔ اس وقت تعبیر نہ سمجھ سکے، اب سمجھ میں آ چکی ہے۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے بدرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا، تم پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ جنازے پر انوار و تجلیات کی بارش۔ محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زبردست عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ طلباء کو درس حدیث دیتے ہوئے خاص کر جب ان حدیث کا تذکرہ آتا جن میں ابتدائی اسلام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کے جو ستم کا تذکرہ ہے تو وہ آپ کے چشمان کرم سے آنسو جاری ہو جاتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال شعبان المعظم 1382 بمطابق دسمبر 1962 کراچی میں ہوا اور ریلائل پور موجودہ فیصل آباد میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے قافلے کے ساتھ سگے مدینہ کو بھی فیصل آباد حاضری کا شرف حاصل ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر بھی الحمدللہ حاضری نصیب ہوئی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جامع مسجد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے جامع رضویہ کے ساتھ محلق مسجد شریف میں مجھے دعوت اسلامی کے اجتماع میں بیان کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔
اور میں نے عینی شاہدین سے اس واقعے کی تصدیق کی ہے کہ حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ مبارکہ لائل پور اسٹیشن سے جامع رضویہ لایا جا رہا تھا۔ جنازہ مبارکہ جب کچہری بازار کے سرے میں پہنچا تو اچانک لوگوں کی آنکھوں نے دیکھا کہ جنازہ مبارک پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے میں۔ صدر الفاضل مولانا حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زبردست عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیان میں اس قدر تاثیر تھی کہ لوگ دہاڑے مار مار کر روتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلفاء میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت کے ترجمہ قرآن کنز الایمان پر حاشیہ خزائن العرفان تحریر فرما کر امت پر احسان فرمایا ہے۔ آپ کے بارے میں یہ ایمان افروز واقعہ سگ مدینہ کو آپ کے داماد حکیم سید یعقوب علی صاحب مرحوم نے سنایا تھا۔ حکیم الامت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حج بیت اللہ پر تشریف لے گئے تھے۔ مدینہ منورہ میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں حاضر ہوئے تو سنہری جالیوں کے قریب دیکھا کہ حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی مجمع میں موجود ہیں۔ ملاقات کی جرت نہ ہوئی کیونکہ باادب لوگ وہاں بات چیت نہیں کر سکتے۔ صلاۃ و سلام سے فارغ ہونے کے بعد باہر تلاش کیا مگر ملاقات نہ ہوئی۔ حضرت شیخ الفضیلت شیخ العرب والعجم سیدی مولائی ضیاء الدین احمد قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار فیض آثار پر حاضر ہوئے تو عرب و عجم کے تمام علماء حق اور مشائخ کرام حرمین طیبین کی حاضری کے دوران حضرت شیخ الفضیلت کی زیارت کے لیے ضرور حاضر ہوتے تھے۔ وہاں بھی حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق کوئی معلومات حاصل نہ ہوتی۔ حیران تھے کہ صدر الافاضل اگر تشریف لائے ہیں تو کہاں گئے۔ در اثنا مراد آباد بھارت سے تار حضرت شیخ الفضیلت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے آستانِ عرش نشان پر آیا اور فلاں دن فلاں وقت حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مراد آباد میں وصال ہو گیا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نے جب وقت ملایا تو وہی وقت تھا جس وقت سنہری جالیوں کے قریب صدر الافاضل نظر آئے تھے۔ فوراً سمجھ گئے۔ جیسے انتقال فرمایا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام کے لیے حاضر ہو گئے۔ مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے میں قدم رکھنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی سفینے میں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ آمین۔